ہم وہ لوگ ہیں جو کہ اپنی زندگی کا توازن قائم رکھنے کی کوششوں میں اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھتے ہیں۔ اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ ایک بڑا المیہ ہے۔ ان کے حصے میں سانجھ کھاتا بہت آتا ہے۔ ایک ہوتی ہے ہڈ بیتی اور ایک ہوتی ہے جگ بیتی۔ اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ ایک جگ بیتی ایسی ہے جو کہ اب تقریباً ہر دوسرے گھر کی کہانی بن چکی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ ایک نئے دن اور ایک نئے بلاگ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اور اوورسیز پاکستانی چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں جا کے رہتے ہوں، کسی بھی ملک میں جا کے رہتے ہوں ان کے ساتھ ایک المیہ بڑا ہی بیتتا ہے۔ اور موسٹلی لوگ میری اس بات سے ایگری کریں گے، وہ لوگ جو کہ بیرون ملک رہتے ہیں وہ تو لازمی طور پہ کریں گے کہ بھی ان کے ساتھ اس سے ملتی جلتی کہانیاں کہیں نہ کہیں زندگی میں کسی نہ کسی لمحے میں کسی نہ کسی موڑ پہ بیتی ہوتی ہیں۔ اور موسٹلی کیا ہے کہ وہ لوگ جو کہ اس طرح کے چکروں میں ڈسے جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سنبھال لیتے ہیں۔ لیکن آج آپ کے ساتھ پاکستانی ایک ایسے نوجوان کی میں کہانی شیئر کرنے جا رہی ہوں جو کہ اپنے ہی گھر والوں سے دھوکا کھا گیا اور پھر اس کے بعد کیا کہ بھی اس کو سنبھلنے کا موقع بھی نہ ملا۔ یہ نوجوان راولپنڈی کے قریب ایک گاؤں سے یہاں پہ یو کے میں آیا تھا، لیکن یہ تھا کہ بھی یو کے میں یہ ڈائریکٹلی نہیں پہنچا تھا بلکہ یہ ڈنکی لگا کے یہاں پہ یو کے میں آیا تھا۔ ارشد خان اس کا نام تھا اور یہ واقعہ آج سے کچھ سال پہلے کا ہے۔ اس وقت کیا کہ بھی یہ شخص پہلے اٹلی آیا، پھر یہ مختلف کنٹریز میں جاتا رہا۔ پہلے یہ بیچ میں یونان بھی گیا، پھر اس کے بعد جرمنی گیا اور اس کے بعد کیا کہ بھی یہ فرانس چلا گیا۔ اور ویزا اس کے پاس کوئی تھا نہیں، یہ یہاں پہ ان یورپین کنٹریز میں ڈنکی لگا کے آیا تھا، اللیگل تھا اس کے پاس ان کنٹریز میں، یعنی کہ کسی بھی کنٹری میں رہنے کا کوئی بھی لیگل سٹیٹس نہیں تھا۔ 5-6 سال یہ اسی طرح سے ان یورپین کنٹریز میں ادھر ادھر بھٹکتا رہا، لیکن کیا کہ بھی آپ کو پتہ ہے ان یورپین کنٹریز میں پیسہ کمانے کے مواقع اتنے زیادہ نہیں ہیں۔ پھر جب یہ فرانس پہنچ گیا تو پھر آپ کو میں نے اکثر یہ بات بتائی ہے کہ فرانس اور یو کے درمیان ایک سمندری راستہ ہے جس میں سے کیا کہ بھی لوگ جو ہے بڑے ہی ایزیلی جس طرح سے یہ سامان وغیرہ آتے ہیں یہاں پہ شپس وغیرہ میں، اسی طرح سے ان کے ساتھ اللیگلی اس سامان میں چھپ کے بھی بعض لوگ آ جاتے ہیں اور کچھ لوگ یہاں پہ انگلش چینل کے ذریعے بھی یہاں پہ یو کے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اس طریقے سے بہت ڈھیر سارے لوگ ڈیفرنٹ کنٹریز سے یہاں پہ یو کے میں اللیگلی انٹر ہوتے رہے ہیں، اور اب جب کہ یو کے کی گورنمنٹ نے کریک ڈاؤن کرنا شروع کر دیا تو اس طرح کے اللیگل لوگوں کو یہاں سے نکال دیا۔ اب ارشد کے ساتھ ایک بڑی ٹریجڈی ہوئی کہ وہ بڑا ہارڈ ورکنگ تھا، محنتی تھا، اس نے دن رات محنت کی، لیکن کیا کہ بھی اس محنت کا جو پھل تھا وہ اس کو نہ کھا سکا۔ موسٹلی اوورسیز جتنے بھی پاکستانی ہوتے ہیں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب وہ بیرون ملک آ جاتے ہیں تو ان کی سب سے بہترین اور پہلی جو پرائیورٹی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کو پیسہ کما کے بھیجیں گے۔ اور چونکہ یہ شخص یعنی کہ ارشد خان یہاں پہ اللیگلی آیا تھا، اس کے پاس یہاں پہ یو کے میں رہنے کا کوئی سٹیٹس نہیں تھا، تو وہ تو جتنا کچھ بھی کماتا تھا تو وہ کیا تھا کہ بھی پاکستان بھیج دیا کرتا تھا اپنے گھر والوں کو۔ ماں باپ ابھی اس کے زندہ تھے اور بہن بھائی کہ بھی بہنوں کی شادیاں وغیرہ بھی ہونے والی تھیں۔ اب یہ جتنے بھی پیسے پہلے یورپین کنٹریز میں ڈیفرنٹ کنٹریز میں رہتے ہوئے اس نے جتنے بھی پیسے کمائے وہ بھی یہ اپنے گھر والوں کو بھیج دیا کرتا تھا۔ اس کی وہاں پہ ایک بیوی بھی تھی اور 2 بچے بھی تھے، اور جب یہ ان کو چھوڑ کے آیا تھا بچے بالکل ایک بچہ جو تھا وہ 2 سال کا تھا اور ایک جو تھا وہ 3 سال کا تھا۔ اور اس کے بعد یہ یہاں پہ اس نے بیرون ملک انکلوڈنگ یو کے اور دوسرے یورپین کنٹریز کے میں اس نے تقریباً 12 سال یہاں پہ گزارے، اور سارے کا سارا ٹائم پیریڈ اس نے یہاں پہ اللیگلی ہی سٹے کیا، اور پھر اس کے بعد کیا کہ بھی اس کو یہاں سے ڈیپورٹ ہونا پڑا۔ اب ہوا کیا، اس نے اپنے جتنے بھی پیسے کماتا تھا اپنے والد کو یہ بھیج دیا کرتا تھا کہ ابا جان جو ہے وہ استعمال کریں گے، کیونکہ گھر میں باپ کا روب تھا اور باپ ہی اس چیز کے فیصلے کرتا تھا کہ بھی آگے دوسرے
دوسرے بھائیوں کو کتنے پیسے دیے جائیں گے، گھر کا خرچہ کس طرح سے چلے گا، بہنوں کی شادیاں کس طرح سے ہوں گی۔ اور ٹریجڈی یہ تھی کہ بھی یہ شخص نا اپنی بیوی کو صرف اور صرف خرچے کے پیسے بھیجا کرتا تھا، مہینے کا مطلب کوئی 4,000 5,000 یا میکسیمم 10,000 اس کو دے دیا کرتا تھا۔ اس سے زیادہ پیسے جو تھے نا وہ اس کی بیوی کو تو نہیں ملتے تھے نا، صرف بیوی اور بچوں کا جو بیسک خرچہ تھا نا وہ ان کا باپ جو تھا نا، اس کا باپ، وہ اسے دے دیا کرتا تھا اپنی بہو کو۔ خیر اس نے نا کوئی 5-6 سال اسی طرح سے ڈفرینٹ یورپین کنٹریز میں دھکے کھائے، اور اس کے بعد کیا کہ جب یہ فرانس تک پہنچ گیا نا تو پھر یہ یو کے میں انٹر ہو گیا، اور یو کے میں آنے کے بعد اس کے لیے جو ترقی کے مواقع تھے نا وہ زیادہ ہو گئے۔ ترقی کے مواقع اس سینس میں کہ بھی اس کا جو سورس آف انکم تھا، یا کہہ لیں کہ یہ جو منتھلی انکم جنریٹ کرتا تھا نا، وہ بنسبت یورپین کنٹریز کے کافی زیادہ تھی۔ اب جی اس کو نا یہاں پہ کوئی پہلے شروع میں جاب نہیں مل رہی تھی، تو جس علاقے میں اس نے سٹے کیا نا وہاں پہ اس کو کسی بندے نے یہ کہہ دیا کہ تم نا مسجد میں جایا کرو۔ مسجد میں جاؤ گے تو وہاں پہ کیا ہے کہ بھی بہت سارے مسلم کمیونٹی کے لوگ آتے ہیں، اور اسپیشلی وہ لوگ جو کہ یہاں پہ عرصہ دراز سے سالوں سے مقیم ہیں، ان لوگوں کے پاس یہاں کی نیشنلٹی ہے، تو ان کے ساتھ نا تمہاری سلام دعا بڑھے گی، اور اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ بھی تمہیں نا یہ کوئی جاب وغیرہ دلوا دیں، یا کوئی ایسا چکر چلا دیں کہ بھی تمہارا نا یہاں پہ سٹے کرنا اور پیسے کمانا آسان ہو جائے، کیونکہ لیگل سٹیٹس تو اس کے پاس تھا نہیں، اور کوئی ویزا وغیرہ نہیں تھا۔ اب جی ارشد نے یہی کیا کہ وہ مسجد جاتا تھا، اور وہاں کے جو بھی اتھارٹیز وغیرہ اور جو مطلب علاقے کے لوگ ہوتے ہیں نا وہ لوگ آیا کرتے تھے۔ اب کرا کے اس نے کیا کہ بھی وہاں پہ اپنی کوئی جان پہچان بنائی، مہینہ 10 دن اس کو لگے، اور اس کے بعد کیا کہ بھی اس کی نا اللیگلی جاب جو تھی نا وہ فائنل کروا دی گئی ان لوگوں کی توسط سے نا۔ اس کو ایک فوڈ شاپ میں جو تھا وہ جاب مل گئی، اور وہاں پہ چونکہ اب اس کے پاس لیگل سٹیٹس نہیں تھا، یہاں پہ یو کے میں جو منیمم پے ہے نا اور جاب کی، وہ تقریباً 12-12.5 پاؤنڈ بنتی ہے، اور جب کوئی بندہ اس طرح سے جس کے پاس ڈاکومنٹس نہ ہو، وہ ڈنکی وغیرہ لگا کے آیا ہو، تو اس کو کیا ہے کوئی 5-6 پاؤنڈ پر آر مل جاتے ہیں، جو کہ اس کے لیے بڑی غنیمت ہوتے ہیں، کیونکہ اس کو کہیں جاب نہیں مل رہی ہوتی، تو وہ بھی اس کے لیے بڑا کچھ ہوتا ہے۔ اب ارشد کو بھی اسی طرح سے مطلب 5-6 پاؤنڈ پر آر پہ نا اس فوڈ شاپ میں نوکری مل گئی۔ اس نے نا صرف جو شاپ کیپرز تھے نا، مطلب جو شاپ کے مالکان تھے، آنر، ان کو بتایا تھا کہ بھی میرے پاس کوئی لیگل سٹیٹس نہیں ہے، اس کے علاوہ اس کے ساتھ باقی کے جتنے لوگ کام کرتے تھے، اس کے کولیگز وغیرہ، یا جن کے ساتھ یہ سارا دن ٹائم سپینڈ کرتا تھا نا، کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ بھی اس کے پاس یہاں کا لیگل سٹیٹس نہیں ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ یو کے میں نا کریک ڈاؤن ہونے شروع ہوئے پچھلے دنوں میں، اور کیا کہ بھی اس کو نا مطلب جس فوڈ شاپ پہ یہ کام کر رہا تھا وہاں پہ چھاپا پڑا، اور امیگریشن کا ریڈ ہوا، اور یہ وہاں سے نہ بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے جب دیکھا کہ بھی وہاں پہ پولیس پہنچ چکی ہے، تو یہ پچھلے راستے سے جو تھا نا وہ فرار ہو گیا اپنے ایک دوست کے ساتھ، وہ بھی اسی طرح سے ڈنکی لگا کے آیا ہوا تھا، لیکن یہ تھا کہ وہ پاکستانی نہیں تھا، کسی اور کنٹری سے اس کا تعلق تھا۔ یہ دونوں وہاں سے بھاگ گئے، لیکن کیا کہ بھی جو شاپ کے آنر تھے نا ان کو کوئی 40,000 پاؤنڈ جو تھا نا وہ جرمانہ ہوا، اور پھر اس کے بعد کیا کہ بھی ابھی یہ چھپ چھپا کے رہ رہا تھا، یہ پھر نہیں ہٹا۔ اس نے نا کیا کیا کہ بھی ایک کار واش میں نا اس نے کام کرنا شروع کر دیا، اور موسٹلی اسی طرح کی جگہوں پہ جو ہے نا یہ اللیگل لوگ کام کرتے ہیں، کبھی کسی فوڈ شاپ میں، کبھی کسی کار واش میں، اور کبھی کسی باربر کی شاپ میں، کبھی کسی پارلر میں، اور مطلب جتنے بھی آڈ کامز ہیں نا وہاں پہ جو لوگ اسمال بزنسز کرتے ہیں نا ان کے پاس یہ جا کے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ جی اس نے کار واش میں جو تھا نا وہ گاڑیاں وغیرہ، وہ ہینڈ کار واش جو تھا نا وہ شروع کر دیا، اور سٹل وہاں پہ اس کو وہی 5-6 پاؤنڈ جو تھے نا وہ ملتے تھے، لیکن وہ بھی اس کے لیے بڑے غنیمت ہوا کرتے تھے، اور یہ سارے کے سارے پیسے نا اپنے گھر والوں کو پیچھے اپنے ابا جان کو بھیجا کرتا تھا۔ بیوی اس کی جو تھی نا وہ فون کے اوپر بڑا تڑپتی تھی، کہتی تھی کہ بھی پہلے تو تم چلو مطلب تھوڑے پیسے بھیجا کرتے تھے جب دوسرے کنٹریز میں تھے، لیکن اب 5-6 سال ہو گئے ہیں یہاں پہ، مطلب 5-6 سال بڑا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، اور اس میں یو کے میں اس کی جو مطلب منتھلی انکم تھی نا وہ کافی زیادہ ہو چکی تھی۔ اس کی بیوی نے کہنا کہ بھی تم نا مجھے سیکریٹلی کچھ پیسے وغیرہ بھیج دیا کرو، اپنے ابا جان کو نہ بتایا کرو، اس کو یہ کہ میں سیو کر لوں گی، ہمارے 2 بچے ہیں اور آگے ان کا فیوچر ہے، ہمیں ان کے بارے میں کچھ سوچنا چاہیے۔ لیکن نا پاکستان میں یہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے نا، جو سانجھ کھاتا، اس کا مطلب بڑا ہی نقصان ہوتا ہے۔ بیویوں کو تو مطلب جو بیرون ملک چلے جاتے ہیں نا لوگ، ان کی بیویوں کو تو اس لیے دبا کے رکھا جاتا ہے کہ بھی اگر اس کے ہاتھ پیسے لگ گئے نا، اس کا شوہر کما کے بھیج رہا ہے، تو اس نے تو ہمیں کچھ سمجھنا ہی نہیں ہے۔
اور بیٹوں کے ذہنوں میں یہ باتیں ڈالی جاتی ہیں کہ اگر تم اپنی بیوی کو پیسے بھیجو گے تو یہ اپنے والدین کو جو ہے نا وہ نوازنا شروع کر دے گی۔ یہی سب کچھ جو تھا نا وہ ارشد کے دماغ میں بھی چل رہا تھا کہ اگر میں اپنی بیوی کو پیسے بھیجوں گا تو کہیں یہ نہ ہو کہ یہ اپنے والدین کو اور اپنے گھر والوں کو پیچھے پیسے دینا شروع کر دے۔ اس نے اپنی بیوی کو ڈانٹ دیا اور اس کی ایک بھی بات نہ سنی۔ اب جی وہ بیوی مطلب یہ بیوی کا حق ہوتا ہے کہ اس کو پیسے دیے جائیں، اور وہ تو اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے مانگ رہی تھی۔ خیر جی، اب انسان بڑا ہی دھوکا کھاتا ہے اس سانچ کھاتے کے چکروں میں نا۔ اب جی ارشد نے وہ سارے کے سارے پیسے، جتنے بھی پیسے یہاں پہ کماتا تھا، یہاں پہ تو کچھ وہ رکھ نہیں سکتا تھا، نہ اس کے پاس کوئی بینک اکاؤنٹ تھا، نہ کوئی یہاں کا لیگل سٹیٹس تھا، اور نہ ہی کچھ اور کتنا کہ وہ کیش گھر میں سنبھال کے اپنے پاس رکھ سکتا تھا۔ وہ سارے کے سارے پیسے جو تھا نا وہ اپنے ابا جان کو بھیج دیا کرتا تھا۔ اب جی ان کریک ڈاؤنز میں کیا ہوا کہ بھی اب اس کار واش کے اوپر بھی نا اسی طرح سے پولیس کی ریڈ ہوئی، امیگریشن نے وہاں پہ چھاپا مارا، اور کیا کہ بھی ارشد کو نا وہاں سے بازیاب کر لیا گیا۔ اب یہ اس کی بیڈ لک ہوئی۔ وہاں پہ صرف اسی کو نہیں بلکہ اس کے ساتھ 4 سے 5 ایسے لوگ تھے جو کہ ڈیفرنٹ کنٹری سے تھے، یعنی کہ 2 پاکستانی تھے، ایک انڈین تھا، ایک یونانی تھا، اور ایک نیپالین تھا نا۔ ان لوگوں کو وہاں سے ان لوگوں نے اریسٹ کیا اور اس کے بعد ان کو اپنے ساتھ لے گئے، اور وہاں پہ پھر جا کے ان لوگوں نے نا مطلب جو امیگریشن تھی انہوں نے ان کو ڈیپورٹ کر دیا۔ اب جی ارشد جو تھا وہ یو کے سے ڈیپورٹ ہو کے پاکستان چلا گیا، اور پاکستان جانے کے بعد کیا کہ بھی جو 1 مہینہ ہوتا ہے نا وہ گھر والے مطلب بڑا ویلکم کرتے ہیں، کچھ رکھ رکھا، کوئی عزت لحاظ رکھتے ہیں، صرف اور صرف اس بات میں کہ بھی یہ نا بندہ وہاں سے ہمیں پیسے کما کے بھیج رہا تھا۔ اب جب 1-2 مہینے گزرے نا اس کے بعد ارشد نے نا اپنے ابا جان سے ڈیمانڈ کی کہ بھی وہ پیسے جو کہ میں آپ کو کما کے بھیجتا رہا ہوں، کوئی تقریباً 2-3 کروڑ تو اس نے کما کے بھیج دیا ہوگا۔ اس نے وہ ڈیمانڈ کی کہ بھی ان پیسوں کا مطلب حساب کتاب اب کیا جائے تاکہ میں یہاں پہ نا کوئی کام وغیرہ، کوئی نوکری ڈھونڈوں یا کوئی بزنس وغیرہ جو ہے نا وہ شروع کروں۔ اب جی ابا جان جو تھے نا اس کو مطلب ایکسپیکٹیشن سے بالکل اگینسٹ گئے، بجائے اس کے کہ وہ اس کو نا ان پیسوں کا حساب دیتے یا مطلب کہتے کہ بھی میں نے یہ جمع پونجی تمہارے لیے اکٹھی کی ہے، یہ ان پیسوں کو میں نے تمہارے لیے کوئی زمین خرید لی ہے یا کوئی کاروبار شروع کر لیا ہے۔ ابا جان نے کہہ دیا کہ بھی تمہاری بہنیں تھیں، ان کی شادیاں ہو گئیں، فلاں بھائی کو ضرورت تھی، اس کے یہ اخراجات پورے ہو گئے، اور اس کے علاوہ جو بھی پیسے وغیرہ تھے وہ تمہارے بیوی بچوں کے اوپر جو تھے نا وہ خرچ ہو جاتے تھے۔ اب جی کرا کے اینڈ رزلٹ یہ نکلا کہ ابا جان نے کہہ دیا کہ جو پیسے تم نے یہاں پہ ہمیں پاکستان کما کے بھیجے نا وہ تو اسی وقت ہی استعمال ہو جاتے تھے، کوئی بھی ایسا پیسہ نہیں بچتا تھا جو کہ مطلب ہم لوگ تمہارے لیے بچا کے رکھتے یا ایز اے سیونگ یہاں پہ نا اب ہمارے پاس موجود ہو کہ وہ ہم تمہیں دے دیں۔ اب جی ارشد بیچارہ بڑا رویا پیٹا کہ میں نے وہاں پہ اتنا عرصہ مطلب 11-12 سال ایک بڑا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، اپنی بیوی بچوں سے دور رہ کے پردیس کاٹا، وہاں کی صحبتیں برداشت کی، اتنی دن رات محنت کی، اتنا ڈھیر سارا پیسہ کمایا، آپ لوگوں کو بھیجا، اور آپ لوگ اینڈ میں مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھی میں نے یہاں پہ کوئی پیسے اتنے خاص بھیجے ہی نہیں ہیں، ان میں سے کچھ بھی نہیں بچا ہے۔ اور مطلب اس نے تھوڑی سی لڑائی بھی لینے کی کوشش کی، لیکن ماں باپ کے سامنے بندہ کتنا اکڑ سکتا ہے۔ اب جی خیر اس کے پیروں کے تلے سے زمین نکل گئی، اس کے ہاتھ کے طوطے اڑ گئے، اور وہ بیچارہ ہکا بکا رہ گیا کہ اب میں کروں تو کروں کیا۔ مطلب ڈیپورٹ ہونے کے بعد وہ بندہ نا مطلب کہیں پہ بھی کسی اور کنٹری میں انٹر نہیں ہو سکتا ہے۔ اب جی وہ پاکستان میں رہتے ہوئے بڑا پریشان ہے، بڑا مطلب بے بس اور لاچار محسوس کر رہا ہے کہ میں نے اتنی محنت کر کے دن رات ایک کر کے وہاں پہ صحبتیں کاٹ کے پیسے کمائے، اور ان پیسوں کا مجھے کچھ نہ مل سکا۔ اس کی بیوی بھی اب اس کو مطلب ایک طرح سے تانے ہی دیتی ہے کہ میں تمہیں کہا کرتی تھی کہ یہ پیسے مجھے دے دو، لیکن میری کون سنتا تھا، اور تمہیں تو یہ تھا کہ میں نے وہ پیسے کھا جانے ہیں، اگر تم نے پیسے مجھے بھیجے ہوتے تو شاید آج میرے پاس چند لاکھ روپے ہی ہوتے جن سے کہ تم اپنا کوئی بزنس وغیرہ شروع کر سکتے۔ اب وہ بڑا مطلب روتا ہے پیٹتا ہے، اور موسٹلی اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ نا یہی ٹریجڈی ہوتی ہے کہ وہ جتنا بھی پیسہ کما کے پیچھے بھیجتے ہیں نا ان پیسوں کا کوئی سروکار یا کوئی آپ کہہ لیں پرسان حال ہوتا ہی نہیں ہے۔ وہ جن لوگوں کو بھیجے جاتے ہیں نا کہنے کو تو وہ ان کے اپنے ہوتے ہیں، ان کے اپنے خونی رشتے ہوتے ہیں، اور وہ ان کے اوپر صرف اور صرف اس لیے یہ پیسے ان کو بھیج رہا ہوتا ہے ان پہ اعتماد کر کے کہ یہ ہمارے پیسے مطلب ایک اکٹھے ہی ہیں، ہم ان سے کوئی علیحدہ تھوڑی نہ ہیں۔ لیکن وہ جن کو بھیجے جا رہے ہوتے ہیں نا ان کے کچھ اور ہی پلاننگز ہوتی ہیں۔ یہی سب کچھ ارشد کے ساتھ بیتا، اور آئی ایم پریٹی مچ شیور کہ یہ بہت سارے پاکستانیوں کے ساتھ اس سے ملتی جلتی کہانیاں
پریشانیاں جو ہے نا وہ بیتتی ہوں گی۔ وہ پیسہ تو بھیجتے ہیں لیکن ان پیسوں کا نا مطلب کوئی بھی آپ کہہ لیں ریکوری نہیں ہوتی۔ وہ سارے کے سارے پیسے جو ہیں وہ کھاتے میں چلے جاتے ہیں، یا ایک ایسے کنویں میں، وہ اندھے کنویں میں دھکیلے جا رہے ہوتے ہیں جس کے بارے میں کہہ لیں کہ بھی کوئی اس کا نشان نہیں ملتا ہے۔ مینز کہ اگر ایک بندہ اپنی زندگی میں 1 ارب روپیہ بھی کما کے پاکستان بھیجتا ہے نا، تو وہ پیچھے والے یہی کہیں گے کہ بھی تم نے کچھ نہیں کما کے بھیجا ہے، تم کسی کام کے نہیں تھے، تم نکمے تھے، نالائق تھے، یا وٹ ایور جو بھی ہے۔ یہ پیسے جتنے آتے تھے نا، ہم لوگ بس اسی وقت ہی اس کو خرچ کر جاتے تھے۔ اب ان میں سے ایک پھوٹی کوڑی بھی واپس نہیں تمہیں مل سکتی۔ تو جی ارشد اپنی زندگی کے اس تجربے سے اس نتیجے پہ پہنچا ہے، اور دوسروں کو بھی یہی نصیحت کرتا ہے کہ وہ لوگ جو کہ بیرون ملک رہتے ہیں، کسی بھی کنٹری میں رہتے ہوئے اگر وہ پیسے واپس بھیجتے ہیں نا، تو اپنی یا تو بیوی کو یا اپنے بچوں کو یا اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کریں۔ اسے اس طرح سے اندھا اعتماد کرتے ہوئے اپنے بھائیوں کو یا مطلب دوسرے خونی رشتوں کو نہ بھیجیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بھی ارشد کی طرح جو ہے نا وہ دھوکہ کھائیں، اور پھر مطلب کسی ایسی سچویشن میں پھنس کے رہ جائیں کہ جہاں پہ وہ نہ آگے کے رہیں اور نہ پیچھے کے رہیں۔ تو یہ المیہ جو ہے نا وہ موسٹلی اوورسیز پاکستانیز کے ساتھ بیتتا ہے، تو اس طرح سے مطلب دوسروں کی زندگیوں سے ہی جو ہے نا انسان کو سبق حاصل کرنا چاہیے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ اس کے ساتھ بیتی ہے تو یہ ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ لوگ کوئی ایسی سپرفیشل چیز تو نہیں ہے، یا کوئی آپ کے اندر ایسی الٹراسونک پاورز نہیں ہے کہ یہ سب کچھ آپ کے ساتھ نہیں بیت سکتا ہے۔ تو انسان عقل مند وہی ہوتا ہے جو کہ وقت آنے سے پہلے جو ہے نا وہ اپنا دفاع کر لے، اپنے آپ کو بچا لے۔ آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ آپ لوگوں کی رائے کا انتظار رہے گا کہ وہ لوگ جو کہ بیرون ملک جا کے اتنی محنتیں کرتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، صحبتیں برداشت کرتے ہیں، کیا ان کو یہ مطلب ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے پیسے کو بچانے کا خود مجاز ہوں اور اپنے لیے بھی کچھ سیونگز کر سکیں تاکہ وہ آگے ان کے بیوی بچوں کے اور ان کے اپنے کام بھی آ سکیں؟ آپ لوگوں کی رائے کا انتظار رہے گا۔ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لازمی لائک اینڈ شیئر بھی کر دیں۔ اپنی دعا میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then, اللہ حافظ۔